السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جناب ناصر اقبال، جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. پاک بھارت کشیدگاہ صورتحال جو ہے وہ جاری ہے، ظاہر ہے، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ بھارت کی جانب سے اسرائیلی ساختہ ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور اس بات کی تصدیق کی ہے DGISPR نے بھی. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا ڈرونز کیوں بھجوا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا جنگی حکمت عملی ہے اور پاکستان اس کو کیسے رسپونڈ کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جنگ جب ہوتی ہے، وارفیئر سچویشن میں آپ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہر قسم کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. جو بھارت نے جب حملہ کیا 6 مئی کو پاکستان کے مختلف شہروں پر، اور جس میں مساجد کو، بچوں کو، خواتین کو، سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، اس کے جواب میں جب پاکستان نے اپنا جواب دیا تو اس میں بھارت کا بہت نقصان ہوا، فوجی بھی اور دوسرا جو ہے ان کے شہروں کے اوپر ان کے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے. اور اس میں 5 جہاز گرا دیے گئے ایک گھنٹے کے کمبیٹ کے اندر. تو یہ جو جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، اس میں بھارت کو پہلے دن جب اس نے سویلینز پر حملہ کیا، اس کا جواب میں بہت بڑی شکست ہوئی، جو فوجی سطح پر بھی شکست تھی، جو سفارتی سطح پر بھی اس کی شکست تھی، اور دوسرا سائیکولوجیکل حوالے سے بھی اس کی شکست تھی. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جنگ کی اپنی ایک کمپوننٹ ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ کا جو سب سے پہلا جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے. لیکن دشمن کے علاقوں میں پینک کریٹ کرنے کے لیے مختلف جنگی حکمت عملیوں پر غور اور وہ استعمال کیے جاتے ہیں. وہی کچھ ہو رہا ہے، جس میں فیک نیوز بھی ہے، جس میں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، اور ایسی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا سر اور پاؤں نہیں ہے. تو لہٰذا مصدقہ معلومات کے حوالے سے ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ تصدیق شدہ چینلز کون سے ہیں، اور وہ چینلز جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا ہے. اور اس حوالے سے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سینسٹائز کرے تاکہ کسی بھی فیک نیوز کی صورت میں جو ہے وہ پینک کہیں بھی کریٹ نہ ہو. تو جناب آج کی ناصر صاحب یہ جو جنگی حکمت عملی ہے جس میں ڈرونز کا حوالہ ہے، یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز جو ہیں، یہ اس بات تو ثابت ہو گئی کہ اسرائیل کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ، اور اسرائیلی پریزنس وہاں موجود ہے. تو اس پر طیب بلوچ کا ایک وہ ہے، تو پہلے طیب سے سن لیں اور پھر اس کے بعد طیب. جی، اسرائیلی ڈرونز کا استعمال صرف اسرائیلی ڈرونز بھی استعمال نہیں ہو رہے، بلکہ اسرائیل کی آرمڈ فورسز کے جوان بھی یہاں پہ ہیں. اور آج ہی میں انڈیا میں اور آج میں دیکھ رہا تھا ایون انڈین سولجر غزہ میں بھی، وہاں پہ بھی انڈین سولجر اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو ان کا پارٹنرشپ ہے بڑے عرصے سے. اور اسرائیل نے، نیتن یاہو نے کچھ عرصہ پہلے یہ تھریٹ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے خوف ہے. 2-4 اور ملک، انڈونیشیا، ملیشیا کا بھی نام لیا، تو عرب اس کے خلاف سامنے مزاحمت نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے ورلڈ وائڈ کہ پاکستان از دی اونلی مسلم نیشن سب سے پہلے جس نے نیتن یاہو کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اور امت مسلمہ OIC کو بھی کہا کہ آپ سب اس کو دہشت گردانے اور کریں. جب یاد ہوگا جب یہ پاکستان میں ایک موو چلا اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا، تو اس ٹائم ہماری قومی اسمبلی میں یہ سارا کچھ ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کی مکمل سپورٹ میں ہے. اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں، اسرائیلی چینلز کو دیکھیں، اور پھر اس کی مکمل اس کو دیکھیں. ایون کہ کشمیر میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر خارجہ نے اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ کشمیر میں بھی اسرائیلی موجود ہیں، اور یہ پہلگام واقعے کے بعد. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ٹیکنالوجی میں اب میں بتاؤں کہ وہ مکمل اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جس طریقے سے یہ تقریباً 60 سے 80 ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیلی یوز ہو چکے ہیں. ویسے 35-40 کا تو فگر آ رہا ہے، کچھ ان کے اپنے علاقوں میں رہے ہیں، پر یہ ایک چیزیں ہیں اور وہ جدید آیا. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یمن اور پاکستان
دونوں بیک وقت انڈر اٹیک ہیں. یمن میں بھی یہی اسرائیلی ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں اور آئے روز ان پہ بمباری ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بھی. تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ امریکا اور انڈیا جو ہے وہ جو زائونسٹ ایجنڈا ہے اس کی پراکسیاں بنے ہوئے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے. اور دوسرا دیکھیں کہ آج یہاں پہ ایرانی وزیر خارجہ بھی ہے, تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں جو ہے ایرانی اور سعودی جو وزرائے خارجہ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں, اور ان کی یہ اٹیمپٹس ہے. اور مجھے یہاں تک بھی خبر ملی ہے کہ ایون کہ امریکہ نے جو ہے وہ کہا ہے, امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, میں یہاں پہ ایک بات واضح کروں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ انڈیا کے ساتھ ہے, بٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن براہ راست اس کے ساتھ نہیں ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف بھی ایک قسم ٹریپ بنا جا رہا ہے کہ جنگیں نافذ کرا کے, کیونکہ ٹرمپ کا سلوگن یہی تھا کہ میں نے جنگیں ختم کرنی ہے. تو یہ ایک خبر ہے کہ ٹرمپ نے یا امریکن ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے سعودی عرب سے کہ آپ اپنا رول پلے کریں. تو ایران نے بھی ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹینشن ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کہ یہ بڑھتی ہے یا یہ کم ہوتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسرائیلی ہے اور سارا کچھ. ایک اور خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ S-400 کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ S-400 جو ہے وہ رشین ڈیفینس سسٹم ہے, ایئر ڈیفینس سسٹم ہے, اور وہ انڈین پنجاب والی سائڈ پہ کہیں پہ اسٹیشنڈ ہے. اور خبریں یہ چلی ہیں جو انڈین سائڈ سے آئی ہیں کہ پاکستان نے جی ہمارے اوپر میزائل سٹرائکس کی اور ہم نے S-400 کو ایکٹیویٹ کر کے اس کے سارے میزائل گرا دیے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا نے پرتھوی میزائل پاکستان پہ داغے اور وہ امرتسر میں گرے اور آگے پیچھے کچھ پاکستان میں بھی آئے, گرے. پاکستان نے اس کو نکارا کیا. تو اس پہ اب مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ جو چائنیز ڈیفینس سسٹم ہے جو پاکستان کے پاس ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ پاکستان اس کو اس وجہ سے ایکٹیو نہیں کیا ہوا فی الحال اس ترتیب کے ساتھ کہ کہیں اس کو ٹریس آؤٹ, اور وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چلے تو مطلب طیب ناصر صاحب ٹیکنیکل سے آدمی ہے, اور یہ ہروپ جو ہے نا یہ ڈرون ہے. ناصر صاحب یہ ڈرون کرتا کیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس کا مقصد پاکستان کا, جیسے طیب نے ذکر کیا کہ ایئر ڈیفینس سسٹم کو لوکیٹ کرنا اور وہاں سے اس کو واپس سگنل بھیجنا, یعنی ایک سپائنگ بھی ہے اور حملہ بھی کرتا ہے, اس کے یہ لوڈ بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ جو پاکستان کو فوجی سطح کے اوپر برتری ثابت کی پاکستانی ایئر فورس نے کہ جس طرح سے ان کا نقصان کیا, $988 ملین کے رافیل اڑا دیے, جہاز اڑا دیے, اور بہت زیادہ نقصان ہوا. اور جو انڈین ڈیفینس منسٹری کی پریس ریلیز ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ پاکستان نے بہت سارے شہروں کے اوپر حملہ کیا اور ہم نہیں چاہتے ہیں اسکلیٹ کرنا. تو یہ کس طرف صورتحال جائے گی اور یہ ڈرون کرتا ہے یہ تو بتائیں. شکریہ قیوم صاحب. پہلے یہ تو بات بتا دیں جو آپ کہتے ہیں نا وہ رفال, وہ ایک جہاز $288 ملین کا انڈیا نے خریدا تھا جو کہ بہت ایکسپینسو ہے. ایون جو F-35 ہے جو امریکن نے آفر کی وہ بھی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے, جو 4.5 جنریشن کا ہے, یہ تو پھر بھی 4 جنریشن کا ہے. اچھا جو ڈرون ہے ہیروپ اس کو کاماکازی ڈرونز بھی کہتے ہیں یا لوٹرنگ میونیشن بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا ٹارگٹ خود ڈھونڈتا ہے, اس کے اندر ایک سسٹم لگا ہوا ہے ریکانیسنس کا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے نیچے ایک بال سی بنی ہوئی ہے, وہ لوکیٹ کرتا ہے اپنا ٹارگٹ اور اس کے بعد وہاں آ کے یعنی خود الٹیٹیوڈ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہائٹ سے آتا ہے, 35,000 فٹ سے سنا آتا ہے, اور انڈیورنس بھی 9 گھنٹے کی ہے, اور 27 کلو گرام جو ہے نا میونیشن لے کے جا سکتا ہے, جو کہ اچھی ایک سویلین ایریا کے لیے بہت خطرناک ہے. جو لیٹسٹ وارفیئر ہے اس کے اندر بہت ساری, یوکرین کے اندر, آذربائیجان کے اندر, جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے یہاں پہ یہ ڈرونز کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اور میں بھی سن رہا تھا اپنے ایک فہد حسین کے پروگرام کے اندر, ایئر مارشل صاحب تھے, وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ہمارے پاس ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے اور اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس کافی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اب جنگ اللہ نہ کرے ایسکلیٹ ہو مزید, لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی استعمال کرے گا. لیکن بہرحال انڈیا کی کوشش ہے کہ پاکستانی عوام کو ڈرائے دھمکائے, سراسیمگی پیدا کرے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کیسی ہے, جہاں بم گرتا ہے سب سے پہلے پہنچتی ہے ادھر چیک کرنے کے لیے اس کا کیا ہوا. تو وہ دیکھیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہماری قوم جو ہے نا ڈرنے والی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا سرخرو ہوں گے. اور انڈیا سے بھی ایک کمنٹ آیا تھا کہ جناب یہ پتہ نہیں کسی گاؤں میں بیٹھ کے بات کریں, بھائی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ہیں شاہراہ دستور پہ,
پاکستان کے اندر نارمل ایکٹیویٹی چل رہی, کوئی پینک نہیں ہے. اور دیکھیں ہم کیسے ہنستے مسکراتے آپ سے بات کر رہے ہیں. ساری مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں اور جس نے جو پٹنا ہے پٹ لے. ہر چیز نارمل چل رہی ہے. بچے آج اسکول بھی گئے تھے, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ڈرونز جب آئے تو اسکول میں جلدی چھٹی ہو گئی تھی. ہاں لیکن یہ ہے کہ کوشش ماحول کریٹ کیا. جنگی جنون, اصل میں انڈیا کا جو جنگی جنون ہے نا, یہ جو ہے انڈیا کو بھی لے کے ڈوبے گا. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان تو چھوٹا ملک ہے, انڈیا ایک بڑا ملک ہے, اس کی اکانومی بھی بڑی ہے, اس کی آبادی بھی بڑی ہے. اور یہ بتائیں اگر کچھ ہوتا ہے, جنگ اگر بڑھتی ہے تو انویسٹمنٹ تو انڈیا کو بھی ہٹ کرے گی نا. پاکستان تو ہم تو بڑے عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں. صاحب یہ کانسیکوینسز آپ ان کو بعد میں بتائیے گا, لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستانی قوم اور پاکستان کا مورال وہ سارا پورا ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں ماشاء اللہ. اور جو ہے وہ ویسے بھی جو انڈیا کا نقصان ہوا ہے جس طرح سے لائن آف کنٹرول کے, میں جو وہ ڈیفینس منسٹری کی ان کی آپ نے پریس ریلیز دیکھی نا, 15 شہروں کا, راجستھان, امرتسر, پاکستان نے ڈینائی کیا, پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا. لیکن میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے ان کے 5 کل جہاز گرائے تھے جس میں 3 رفال تھے, اس میں ان کے 3 پائلٹس بھی مرے ہیں. اچھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جہاز ہٹ ہوتا ہے تو پائلٹ کے پاس چند سیکنڈ ہوتے ہیں, وہ ایجیکشن کر کے وہ زمین میں لینڈ کر سکتا ہے. ایک نے یہاں پہ کی تھی نا ایجیکشن, چپڑے کھا کے یہاں سے گیا تھا وہ ابھی, لیکن اب کی بار اس کو موقع نہیں ملا. ابھی موقع نہیں ملا. ابھی نندن صاحب کی آپ ذکر کر رہے ہیں, تو یہ ہے کہ 3 پائلٹس بھی ان کے مرے. اور یہ پائلٹ کا مرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, یہ بہت بڑا یعنی اچیومنٹ ہے یہ. تو ناصر صاحب یہ جو ڈرون ہے اور یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کی جو جنگ ہے, وہ کیونکہ وہ انڈین چینل جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں فوٹیج کچھ اس طرح کی ڈرون, مطلب آج تو کل تو ایسا سسٹم ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے گوگل ارتھ پہ جا کے کوئی بھی جگہ جو ہے وہاں پہ دیکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مورال کم کرنے کے لیے. اور دوسرا تیسرا تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے کہ پینک کریٹ نہ ہونے پائے. لیکن قیوم صاحب اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک تو قوم متحد رہے, دوسرا جو ہے نا انشنٹ قسم کے جو سوشل میڈیا میں انفارمیشن آ رہی ہے اس پہ ریلائی نہ کرے. کیونکہ آپ کو اب محسوس ہوگا اور اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, اخبارات ہیں, کیونکہ ان کی انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ سورس سے آتی ہے اور یہ ریلائبل ہوتی ہیں, کافی بالکل ریلائبل ہی ہوتی ہیں. تو ان پہ آپ اعتبار کریں. اب ان پہ اعتبار کریں گے نا تو پھر آپ میں خوف اور سراسیمگی نہیں پھیلے گی. مطلب دیکھیں کہا کہ جو بلیک آؤٹ ہو گیا, کچھ کہا کہ جی یہ پتہ نہیں اسکول بند کر دیے, کچھ سائرن بجا دیے, کچھ یہ کر دیے, سب قیمتیں بڑھ گئیں, قلت ہو گئی, قیمتیں بڑھ گئی. آپ کو پتہ ہے جب یہ افواہ چلی نا کہ بلیک آؤٹ ہو گیا تو میں اور مسز ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ یار ہماری اسٹریٹ لائٹس ساری جل رہی ہیں اور پورے اسلام آباد میں لائٹس جل رہی ہیں. مجھے بھی اسی طرح سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی بلیک آؤٹ کر دیا, اور پتہ لگا ہر لائٹ جل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں رات کو ویسی بڑی خوبصورت لائٹیں جلتی ہیں, اور ڈیولپمنٹ تو خیر ہے نا, یہاں سڑکوں کے ارد گرد درختوں کے نیچے سب کل جل رہی. میں نے کل سارا دیکھا تھا, سب ٹھیک نارمل چل رہا تھا. اب یہ دیکھیں نا, دو ذہن ہے ناصر صاحب, اسرائیل بچر, جی ٹھیک ہے نا, غزہ مسلمانوں پہ, اور ادھر سے گجرات کا کسائی مودی. مطلب ہے کہ یہ جو انتہا پسند ذہن ہے ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ آور ہے, اور ٹارگٹ ان کا وہی سویلین شہری ہیں, غزہ میں بھی, یہاں پہ بھی. اور ملٹری انسٹالیشن کے اوپر جب لاشیں اٹھائی گئی ہیں تو جو ہے وہ اصل میں قیوم صدیقی صاحب, ایک تو یہودیوں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ جس مائنڈ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہے ہیں, اور اس پہ ایک تو جو ناصر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ, میرے خیال میں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہودیوں نے اگر بھارتی ہندوؤں کو اگر مروا دیا تو خود تو وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو خود تو فارغ ہو جانا ہے انہوں نے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ انڈینس کو اصل میں جو دکھ ہے وہ ان کا دکھ بھی ہے بہت بڑا. اگر آپ بھارتی میڈیا سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک تو ہم نے رافیل لیے وہ بھی قسطوں کے اوپر, اور ابھی قسطیں ادا کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ جہاز ہماری پاکستان کی فضائیہ نے گرا دیے. تو آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ ہم کوئی قسطوں کے اوپر کوئی چیز لیں اور وہ چیز ہم سے چوری ہو جائے یا ٹوٹ جائے, تو چیز بھی نہیں رہی اور قسطیں بھی ہم نے بھرنی ہے. تو یہ جو کرٹیسزم ہے پاکستان کی کیا جو ریئیکشن آیا ہے بھارتی فضائیہ کی ناکامی کے اوپر, جو ہم نے ان کے رافیل گرائے ہیں, انٹرنیشنل امبیرسمنٹ, ایک تو انٹرنیشنل امبیرسمنٹ, دوسرا جو جدید ٹیکنالوجی بنانے والی کمپنیز ہیں, اور وہ بھی میرے خیال میں سوچ رہی ہوں گی کہ یار ہم انڈیا کو کوئی چیز دیں بھی یا نہیں, کہ ہماری بےزتی ہوگی اور اس سے الٹیمیٹلی ہماری جو پروڈکٹ ہے وہی خراب ہوگی. نمبر 1.
دوسری بات یہ ہے کہ انڈینس نے اسرائیلی جو ڈرون ہیں یہ کیوں بھیجے؟ اس کی وجہ بالکل کلیئر سی ہے کہ بھارتی جو فضائیہ ہے اس نے ریفیوز کر دیا ہوگا اور یہ کہہ دیا ہوگا کہ بھائی ہم نے جو ہزیمت اٹھانی تھی، ہم نے جو نقصان اٹھانا تھا ہم نے اٹھا لیا ہے، اب ہم مزید اپنی بیزتی عالمی سطح کے اوپر نہ اپنی کروا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہمارے پاس یہ طیارے ہیں اس لیے کروا سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی یوز کی جائے، اور وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی یہاں پہ آ کے ناکام ہوئی ہے، اور یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ اس کو ہماری جو پاکستان ہے اس نے اس کو گرایا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ گرے ہیں تو کچھ مقامات کے اوپر ہماری ایک دو جگہوں کے اوپر شہادتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ ہمارے عام شہری وہ تو ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس میں بتایا بھی جی کہ 4 کے قریب جو سولجر ہیں وہ زخمی ہوئے۔ جی تو یہ اطلاع بڑی ملٹری انسٹالیشن ہے کہ ایک فاسٹ فوڈ تباہ کر دیا میں۔ جی، اور آپ فاسٹ فوڈ کون سا؟ کوئی فاسٹ فوڈ کسی اس پہ گر یہ گیا ہمارا مطلب بات وہی ہے، راولپنڈی میں سویلینز کو ٹارگٹ کرو، سویلینز کو ٹارگٹ، پانی کے ذخیروں پر ٹارگٹ کرو، جی۔ بزدل لوگ۔ اور یہ 25 اسرائیلی ڈرون تھے جو انہوں نے جو ہے وہ گرائے ہیں ہمارے پاکستان نے، اور یہ تھرو ٹیکنالوجی گرائے گئے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز تو اور بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جو اسرائیل کے حوالے سے جو بڑی باتیں چل رہی تھی جی کہ ان کے پاس کوئی ڈرون کی کوئی بڑی اچھوتی قسم کی ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی یہاں کے فارغ ہوگی۔ یہ نہیں، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھیجے اسی لیے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جائیں گے وہ جو بھی انٹرسیپٹ کرنے کا۔ میں ایک سن رہا تھا وہ چیز کہ یہ جو ڈرون جب بھیجے جاتے ہیں تو یہ آپ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انگیج کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، اس کی جاسوسی کرتے ہیں کہ وہ کہاں انسٹالڈ ہے، اس کو سگنلز کو لے کے وہ واپس بھجوا دیتے ہیں۔ ڈرون تو وہ نکل جاتا ہے ادھر سے، ہاں علاقہ لوکیٹ ہو تو وہ جو ہے پھر یا وہ وہاں اگلی پہ ٹکرا حکمت بھی- عملی کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا کہ یہ چیز یہاں پڑی ہے، مائک یہاں پڑا ہے، تار یہاں لگی ہوئی ہے، لائٹ یہاں لگی ہوئی ہے، تو وہ ایک نقشہ سا بنتا ہے، تو بیسیکلی اسپائنگ ہے۔ تو یہ وہ ٹیکٹکس ہیں اس کے لیے ہیں، اور اس کو جو یہ diffuse انگیج کیا گیا۔ یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ ان کو آنے کیوں دیا گیا اتنے اندر، تو اس لیے کہ وہ جو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ذریعے انگیج نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بھی ہے کہ شروع میں کیا گیا لیکن پھر جب ریئلائزز کہ اس کا مقصد کیا ہے تو پھر اس کو ڈس انگیج کر کے پھر اس کو روایتی طریقوں سے، اور جب وہ نیچے آئیں، اور اس لیے اندر آنے دیا کہ نیچے آئیں اور پھر وہاں پہ شوٹ جو ہے وہ اس کو کیا جائے، تاکہ تو بیسیکلی یہ جنگی حکمت عملی ہیں جو تاکہ لوکیشن بھی ٹریس نہ ہو سکے۔ ہاں صحیح ہے، سافٹ کل ہارڈ کل جو ٹیکنیکس ہیں وہ exactly. یوز کی گئی ہیں۔ اور اس میں مجھے ایک اور چیز کا وہ ہے، لیکن یہاں جہاں پہ ڈرونز کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو انڈیا نے بہت لائٹ لیا تھا۔ ابھی تو ہم نے ڈرونز نہیں بھیجے انڈیا پہ اس ترتیب کے ساتھ، ہمارے پاس بڑے پاورفل ڈرونز ہیں۔ ٹرکی کا ایک ڈرونز ہے TB2 اسے کہتے ہیں، اور باقی ترکش نام ہے، مجھے ایگزیکٹ اس کا برختار یا اس ٹائپ کا ایک نام ہے اس کا۔ تو وہ ڈرون جو ہے اس سے انڈیا بہت زیادہ خائف ہے۔ میں خود انڈین میڈیا کی وہ رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈرونز کہیں پہ پاکستان کی جگہوں پہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے تھے، اور اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہے، اور خاص کر انڈین نیوی بھی جو ہے نا وہ انہی ڈرونز کو دیکھ کے تو وہ جو پاکستان کے خلاف ایگریشن کر رہی تھی پاکستان کے واٹر میں انٹر ہونے کی، وہ پیچھے دم دبا کے بھاگی ہے۔ اور دوسرا ایک ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، اس کی تصدیق تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ایران آبزرور کے نام سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اور وہ ایرانی سائڈ کی ٹریو خبریں دیتا ہے، مجھے اتنا اس کی کریڈیبلٹی کا پتہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ شہید ڈرونز لینا چاہ رہا ہے، اور اس ٹائم ورلڈ کا بیسٹ ڈرون جو ہے وہ شہید ڈرون ہے، جس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے، اور وہ رشین یوکرین وار کے اندر بڑا یعنی کہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو ٹیکنالوجیکل اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ناصر صاحب دوسرا یہاں پر ہم اپنا ایک منٹ، دوسرا رشین بڑے تھوڑے سے خوف زدہ نظر آ رہی ہیں، خوف زدہ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے انڈیا نے فرانس کی مارکیٹ ویپنز انڈسٹری میں اور خاص کر رافیل کی مارکیٹ ڈاؤن کی ہے نا، اب رشیا کا S-400 اس ٹائم ورلڈ کا بیسٹ سسٹم سمجھا جا رہا ہے، تو وہ اس خوف میں ہے کہ کہیں انڈین کے ہاتھ میں یہ لگا ہے کہیں اس کو بھی نکارہ نہ ثابت کرا دیں دنیا میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہے وہ۔ دوسرے تو پاکستان ظاہر ہے کہ اپنے دفاع کے اندر اپنی ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ جناب کہ رسپانس، کیونکہ پاکستان کہہ چکا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے،
ہم پہ حملہ ہوا ہے، UN چارٹر، UN کنونشن کے نیچے یا جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے نیچے پاکستان جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور جواب کب، کس وقت اور کس تناسب سے دیا جائے گا یہ وقت کا تعین بھی پاکستان کرے گا۔ ڈپلومیٹک رابطے بھی جاری ہیں اور ساتھ میں یہ ڈرونز بھی جاری ہیں، کلیمز بھی جاری ہیں۔ وہی بات کہ فوجی سطح پہ، سفارتی سطح پہ اور نفسیاتی سطح کے اوپر یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جاتی ہے، اور ہر جنگ کا یہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک مقولہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ میں سب سے پہلا جو کیجولٹی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے۔ شرائط دستور سے EQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد